لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين العمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وغالبين على كل غالب مطلوب على كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين مصلي إلى قبلتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم. سیرت رسول فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ چند جلسات برائے ایصال ثواب مومنین مرحومین کی طرف ایصال ہے. ان مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، خدا ان کو درجات کو عالی کرے اور جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائیں. قابل ستائش ہے یہ جوانان کہ جنہوں نے علم کی نشر کے لیے اس کمیٹی کا ایجاد کیا اور اس کا فاؤنڈیشن رکھا ہے تاکہ نوجوانوں تک علمی پیغام پہنچے اور ہماری نوجوان نسل قرآن میں تدبر کریں، درس و تدریس کی طرف آگے بڑھیں. مقاصد تو بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس آن لائن اس درس کے اس مجلس کے اس ثواب جو ہے مرحومین اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان تک جو ہے ہم ثواب پہنچا سکیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے اور اس کی عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آج روزے کی اہمیت کے بارے میں بھی ایک دو تین بارات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، گرچہ کہ ایام وداع ماہ مبارک رمضان ہیں. انشاءاللہ اگر توفیق باقی رہی آئندہ سال بھی انہی عنوانات کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے چند جلسات رکھے جائیں گے. عزیزو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 183 آیت میں جو اللہ نے یہ جو آیت نازل کی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی چاشنی یہ ہے کہ ہم مومنین سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طرح جس طریقے سے امتہائے گزشتہ میں روزوں کو لکھ دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمت، اس روزے کے فلسفے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی گزار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو ایمان والوں سے خطاب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے. اور روزہ ان واجبات میں سے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں
5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز اور روزہ۔ دوسرا رکن جو ہے وہ روزے کا ہے کہ جو واجبات ہیں انسانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اور عزیزو دیکھیں روایتوں میں جو روزے کی اہمیت کے بارے میں آیا ہے وہ یہ کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جنہ ہے یعنی بچاتا ہے جہنم کی آگ سے۔ جنہ کے معنی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جس طریقے سے روزہ جہنم کی آگ کے لیے انسان کے لیے سپر بن جاتا ہے، اسی طریقے سے محبت علی علیہ السلام جہنم کی آگ کی سپر ہے۔ حب علی جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ۔ یہ امام شافعی کا مشہور و معروف ترین جو ہے شعر ہے کہ حب علی جنہ، علی کی محبت سپر ہے آتش جہنم کے لیے۔ امام الانس والجنہ، امام علیہ السلام انسانوں اور جناتوں تمام انس و جنس کے امام ہیں۔ وصی المصطفیٰ حقا، اور وصی مصطفیٰ ہے، اور قسیم النار والجنہ ہے، اور قسیم النار جہنم اور جنت کے جو تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ ہو جہاں پر پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار، اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ محبت علی ہم دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ کچھ لوگ المناقب میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ 4 لوگ ایک جنازے کو لے کر جا رہے تھے، حضور اکرم کی نگاہیں اس جنازے پر پڑی، آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک غلام ہے جس کا نام رباح تھا، وہ دنیا سے گزر گیا۔ پیغمبر نے اس جنازے کو رکھوایا اور مولا کائنات کو طلب کیا۔ جب مولا کائنات آئے تو پیغمبر نے کہا یا علی کیا تم اس غلام کو جانتے ہو؟ امیر المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اسے جانتا ہوں، اس کے دل میں میری محبت تھی، جب بھی یہ مجھے دیکھتا تھا بڑا مسرور ہو جاتا تھا، بڑا خوش ہو جاتا تھا، اتنا سننا تھا پیغمبر فی نفس نفیس اس کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور جب دفن کے وقت آتا ہے تو اس کے دفن کرتے وقت اس کے چہرے سے کفن کو ہٹا کر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کے دل میں محبت علی ہے، اس کے دل میں محبت علی، اس لیے میں نے خود فی نفس نفیس اس پہ نماز پڑھائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ روزہ ہے جو انسان کے لیے جو ہے سپر بن جاتا ہے آتش جہنم کے لیے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کثرت صلوات کا جو ہے ذکر آیا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو جتنا صلوات محمد و آل محمد پر پڑھیں وہ اپنے مرحومین کے لیے بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھنا مستحب ہے، اور وداع ماہ مبارک رمضان ہے۔ آپ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم کو یہ مہینے بھر جہاں پر روزے کا ذکر آیا تو روزے کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ روزہ یعنی صبر انسان کو سکھاتا ہے، جس طریقے سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیا ہے، استعانت طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، یہاں مراد صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے، مراد روزہ لیا گیا ہے۔ تو اب چونکہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہم کو اب ہم عادت کر لینی چاہیے، چونکہ روزے نے ہمیں صبر سکھایا ہے، خواہشات نفسانی پہ ہم کو کنٹرول سکھایا ہے، تو اب ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم کو اپنے خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرنا ہے، امساک کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ روزہ یا ماہ مبارک رمضان ایک انسان سازی ہے۔ انسان جس طریقے سے روزے کی حالت میں غیبت، چغلی اور دوسرے برائیوں سے پرہیز کرتا رہا، اسی طریقے سے
انسان کو ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ان تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو انسان کو برے ہیں۔ جہاں ماہ مبارک رمضان میں ایک ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کا ثواب دے رہی ہے اور اس کے ثواب میں دگنا جو ہے حساب کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مضاف ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے روایتیں ملتی ہے کہ کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان میں شراب پی، امیر المومنین نے شراب کے جہاں 80 کوڑے مارنے تھے وہاں امام نے کہا کہ اسے 20 کوڑے اور اضافی لگائے جائے۔ کہا مولا شراب کی تو حد 80 کوڑے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس نے ماہ مبارک کے احترام کو پامال کیا، اس کی عظمت کو پامال کیا ہے۔ تو عزیزو اسی طریقے سے جہاں جہاں مقدسات ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان وہاں مقام مقدس پر پہنچ کر گناہ کرتا ہے تو اس کی تعزیر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی تعظیم بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کی عظمت یہی ہے۔ اب ایک چیز جو ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم کو ملنے والی ہے وہ ہے جوائز ہے۔ اللہ نے ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو عید قرار دیا گیا ہے، یوم الجوائز ہے۔ عید کیا ہے؟ عید جوائز کا نام ہے، یعنی اب انسان جو ہے انعامات لینے کا دن ہے۔ چونکہ ہم نے مہینہ بھر اللہ کی اطاعت کی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، ہم نے گناہوں سے پرہیز کیا۔ چونکہ جیسے آپ جانتے ہیں روزے کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک روزہ عام، ایک ہوتا ہے روزہ خاص، ایک ہوتا ہے روزہ خاص الخاص۔ یہ نہیں کہ فقط انسان بھوکا اور پیاسا رہے اسی کا نام روزہ ہے، نہیں، بلکہ روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی فحش کلامی نہ کرے، نہ ان کانوں سے غیبتوں کو سنے، نہ یہ ہاتھ آپ کے جو ہے نا مظلوم کے اوپر نہ اٹھے، یہ بھی معنی روزہ خاص ہے۔ تو جس سے کہ روایتیں ملتی ہیں کہ پیغمبر کے سامنے کسی خاتون نے کسی کو گالی دی، پیغمبر نے کہا کہ کیا تم روزے سے ہو؟ کہا ہاں۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ اس کے لیے افطار کا اہتمام کرو۔ کہا یا رسول اللہ ابھی دین کا ٹائم ہے اور میں تو حالت روزے میں۔ پیغمبر نے کہا کہ تمہارا روزہ افطار ہو گیا کیونکہ تم نے اپنی زبان سے گالی دی ہے۔ فقط روزہ بھوک اور پیاس کا برداشت کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ان بری چیزوں سے بھی پرہیز کا نام ہے۔ یہ ضروری ہے عزیزو۔ ایک ماہ جب ہم ریاضت کرتے ہیں، یہ صبر اور برداشت ہمیں تحمل کرنے کا جب مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو آئندہ کے لیے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے ہر ان گناہوں سے جو ہم مبتلا ہو جائیں۔ تو عید کو اللہ روزے یعنی شوال کے پہلے دن کو عید قرار دیا گیا ہے اور عید کے معنی لوٹنے کے ہیں، چونکہ اب انسان اب اپنی اصلی فطری حالت پر پلٹ آیا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ جیسے روایتیں ملتی ہیں نا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو خداوند عالم ہزاروں گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے، اور جب شب جمعہ آتی ہیں یا روز جمعہ آتا ہے تو ایک ایک لمحے میں آتش جہنم سے 1000 گناہگار کو نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا رحمت والا اور کرامت والا مہینہ ہے، کتنا خود ہم ضیافت اللہ میں اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی ان رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو محروم نہ فرمائے۔ ایک اہم چیز جو آنے والی ہے وہ ہے یوم القدس ہے، جو جمعۃ الوداع کے دن حضرت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روز کو یوم قدس کا نام دیا تھا کہ جو صہیونیس اسرائیل نے ہمارے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور وہاں پر فلسطین پر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آزادی کی دعا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یوم قدس میں جو اہتمام کیا جاتا ہے نماز جمعہ کے بعد جو ہے ایک بڑا احتجاج ہوتا ہے، چونکہ اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ویسے بھی عید نماز جمعہ جو جمعۃ الوداع کہلاتی ہیں، اس دن تو کثیر تعداد میں جو ہے مسلمین نماز گزار جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ اب تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم کو اس گھر میں بیٹھ کر ہی ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یقیناً قدس کی آزادی بہت ضروری ہے، چونکہ صہیونیس جو دشمن ہے وہ ہمارے قلب کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے جو اس وقت صہیونیس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہاں کے ہم کو مظلومین مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور
قدس کی آزادی کے لیے. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے، اور خود میرا امام بھی ان سب کا انتقام لینے والا ہے کہ جو وہاں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کی یہ سازشیں انشاءاللہ ناکام ہو جائے گی، اور قدس کو ہم آزاد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو امید خدا ہے. اور یقیناً جمعۃ الوداع ہے، آنے والا جمعہ جمعۃ الوداع ہے. اور جمعۃ الوداع کے لیے، اور جیسے کہ جہاں پر وداع کی بات آئی ہے تو آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں مولا امام سجاد علیہ السلام دعا نمبر 45 میں کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو وداع کر رہے ہیں. وہ الفاظ ضرور آپ اس دعا کا مطالعہ کریں. آپ امام کی جملہ دیکھیں. امام فرماتے ہیں السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر یا عید الاولیاء. امام اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اے شہر اللہ اکبر، بہترین مہینہ، بہت بڑا مہینہ. عزیزو، ایک روایت میں نے پڑھی ہے ماہ رمضان کی فضیلت میں آپ سے عرض کر دوں. ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کو تمام شہور میں، تمام مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی ہم ائمہ معصومین کو تم سب کے اوپر فضیلت رکھی گئی. اللہ اکبر. کیا ائمہ معصومین سے کسی احد کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی معصوم کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسی طریقے سے شہر رمضان کو بھی دوسرے ماہوں پر جو ہے اسی طریقے سے فضیلت ہے جیسے کہ امام معصوم کو تمام لوگوں پر، مخلوق کے پر فضیلت رکھی گئی ہے. یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ شہر اللہ ہے جو ہمارے درمیان سے وداع ہو رہا ہے، اور جمعۃ الوداع بھی قریب ہے. اس مہینے کو کس طریقے سے میرا مولا امام زین العابدین علیہ السلام وداع کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر یا عید الاولیاء، السلام علیک یا مصحوب من الاوقات و یا خیر الشہر فی الایام والساعات. سلام ہو اس پر، ان مصحوب یعنی وہ لمحات کہ جو ہم نے اوقات گزارے ہیں اس کے اندر، وہ رخصت ہو رہے ہیں، اس پر سلام ہو. اس ایام پر سلام ہو، اس ساعات، ان گھڑیوں کے اوپر امام سلام بھیج رہے ہیں. کیوں نہ ہو کہ جس ماہ میں جو ہے ہماری سانس لینا تسبیح تھی، ہماری سانس ایک تسبیح ہے، جہاں پر ہمارا نوم عبادت ہے، اور نوم و عبادتکم یعنی یہاں پر سونا عبادت تھا، سانس تسبیح تھی. وہ مہینہ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے. اس ماہ کو ایسے ہی رخصت کریں جس طریقے سے روز عاشور امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب نے رخصت کیا تھا، جب بھائی نے آ کر آخری سلام کہا تھا السلام علیکن یا زینب ام کلثوم، زینب ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو. یہ کس وقت آ کر میرا مولا آ کر سلام کر رہا، کہہ رہا ہے کہ جب نہ علی اکبر ہے، علی اکبر کے لاشوں کو امام خیمے پہ لا چکے ہیں، جہاں پر حضرت عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، اور جہاں پر حضرت قاسم کا پامال شدہ لاشا خیمے میں آ چکا ہے، جہاں انہوں محمد کے لاشیں خیمے میں آ چکی ہیں. ایسے میں میرا مولا اب تنہا ہو گیا ہے. اور جب امام نے حل من ناصرین ینصرنا کی جب آواز کو بلند کیا تو روایتیں بتاتی ہے کہ اصحاب کے لاشیں تڑپ گئے. کہا مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے دوبارہ حاضر ہو جاتے. اللہ اکبر. یہ وہ آخری لمحات ہے جو میرے مولا کے، جب جناب زینب وداع کر رہی ہیں، جب کہا کہ اے بہن جاؤ، جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو تمام بیویوں نے امام حسین کو اپنے گھیرے میں لے لیا. کہا مولا ایسے وداع ہوئیے گا کہ ہم آپ کو اپنے درمیان میں رکھتے ہیں اور ہم آپ کے اطراف ٹھہر جاتے ہیں. کوئی یا والی کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی اے وارث کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی یا امام کہہ کر پکار رہا ہے. ایسے میں جناب زینب نے صندوق سے ماں کا وہ پیرہن لا کر اپنے بھائی کو دیا. گویا یہ وہ پیرہن نہیں دے رہی ہے بلکہ اپنے بھائی کو کفن دے رہی ہے. امام نے اس پیرہن کو لیا، جا بجا سے چاک کیا اور اس کو زیر تن کیا،
اور ایک مرتبہ جب سوار ہونے لگے تو امام نے نظر الی یمیناً و شمالا، اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب نگاہ کی، کوئی یاور و ناصر نہیں پایا۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا میں آپ کو رخصت کرتی ہوں۔ بہن نے بھائی کو جب سوار کیا، امام ذوالجناح پر سوار ایک مرتبہ تھوڑی دور آگے بڑھے ہی تھے کہ کیا دیکھا کہ اب ذوالجناح کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ امام نے کہا ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، ذوالجناح اب تجھے کوئی زحمت نہیں ہے۔ ذوالجناح نے اشارہ کیا پاؤں کی طرف۔ اب امام نے کیا دیکھا؟ 4 سالہ دختر جناب سکینہ بنت الحسین سموں سے لپٹی کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میں جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ امام کے لیے بڑا سخت تھا اپنی 4 سالہ بچی سے جدا ہونا۔ امام گھوڑے سے نیچے اتر آئے، سینے پر جناب سکینہ کو رکھا، بی بی راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یتیموں کا دور ہے۔ بچی نے لفظ یتیمی سنا، کہا بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بی بی نہ پوچھو، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ ہاں یہ راز جناب سکینہ پہ کب کھلا؟ جب شام غریب آئیں، جب جناب سکینہ خیمے سے باہر آئی، کرتا میں آگ لگی ہوئی ہے، بچی تڑپ کر اپنے بابا کو پکار رہی ہے، بابا نہیں آ رہے، چچا کو پکارا نہ چچا نہیں آئے۔ ایک مرتبہ بچی مقتل کی طرف دوڑتی ہے، نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بے سر تن سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ یا سکینہ۔ ہاں زادارو اس وقت یہ جب مولا کو جب بچی نے دیکھا، ایسے میں جب جناب زینب پہنچی تو پوچھا تھا بیٹی تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں اس لاش بے سر سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا سکینہ۔ جناب زینب نے کہا تھا اے بیویو کیا یہ میرا وہی بھائی ہے جس کو میری ماں نے چکی پیس پیس کر پالا تھا؟ کیا یہ وہی میرا بھائی حسین ہے جس کو میرے ماں باپ علی مرتضیٰ نے پروان چڑھایا تھا؟ صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء۔ جناب زینب نے روض رسول کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ ملائکہ آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، یہ میرا بھائی حسین ہے جو خون میں غلطا، جس کے اعضاء مقطع اعضاء ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أيّ المنقلبين ينقلبون۔ بار الہ ذکر قلیل کو سماعت کو سامعین سے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص شیعان عراق ایران سیریا پاکستان ہندوستان کے شیعوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، کفر و نفاق داعش امریکہ اسرائیل آل سعود آل خلیفہ کو ذلیل و خوار فرما۔ بار الہ اس کرونا وائرس سے ہم تمام عالم کو نجات عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہو چکے پروردگارہ اس وائرس کے مریض ہو چکے ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں شب قدر درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا روز قدس ہے، پروردگارہ فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما، یمن کے مظلومین کی حمایت فرما، روز پروردگارہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ بار الہ تمام مظلومین جہان کی حمایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما۔ بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے، ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین۔